یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے اور کسی عمل کے لیے نہیں، اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے، اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، بس۔ بڑا زبردست عمل ہے۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے قربانی میں تو اتنا گوشت، اتنے چھچڑے، اتنی سریاں، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے۔ اب نقطہ سمجھے، آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے ببرکت بنا کے دیں۔ اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا خبیث کافر جن تو کھا نہیں سکتا، نیک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا، اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا، اور آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ جو فائدے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس کے لکھے ہیں، اس کے گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، بڑے مشاہدات ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان، آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے کسی وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے، جسے پرانے بابے کہتے تھے اللہ نور بازو سلامت رکھنا، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیے، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا، اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسم میں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کے بدلے وہ تکلیف ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھا فائدہ، اگر عورت بے اولادی کی نیت کر کے کرے گی، یا ماں کرے اور بیٹیوں اور بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے کہ مولا ابھی یہ جوان نہیں ہوئے یا جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کے قابل ہے، یا شادی ہو گئی ہے، تو ان کی نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا، اللہ ان کو اولاد اور ان کی نسلوں کو اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا۔ اور انوکھا فائدہ بتاؤں جو مجھے ملا، وہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ یہ عمل کرے گا، اللہ پاک اتنا بڑے سونے کا ٹکڑا اسے عطا کرے گا۔
کہ ضروری نہیں سونے کا ڈلا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا پیس ملے، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگلا فائدہ سونے، اور بہت زبردست فائدہ ہے۔ جو شخص اس کو نسلوں کی نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اللہ اس کے نسلوں کو فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچائیں گے۔